ہم ذرا پچھلے لیکچر کا ریویو کر لیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کچھ ہمیں ڈیٹیل چاہیے اس بارے میں. تو اگر نئے لوگ جو ہیں اسی لیکچر کو سن لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر پچھلے لیکچر کا بھی وہ ریویو کر لیں، اس کو آپ وزٹ کر لیں تو وہ بھی اچھا رہے گا. دونوں کو آپس میں ہم مرج کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک خاندان ہے، اس کی جو یونٹ ہے وہ میاں بیوی ہے. یہ رشتے کی بنیاد ہے، ایک خاندان کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے. ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں برے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں کی تربیت پہ، اور ان دونوں کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کی جو ہے تربیت، ان کی گرومنگ، ان کا بیہیویئر، ان کا کریکٹر جو بھی تشکیل پاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ان کے جو کریکٹرز ہیں، ان کے جو بیہیویئر ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے بیہیویئر، ان کے بیک گراؤنڈ. ہم ایک ٹیسٹ کے طور پہ، ٹیسٹ کیس کے طور پہ پہلے ہم خاوند کو لیتے ہیں. خاوند کے اندر ٹالرنس ہے، برداشت ہے، اگنور کرنے کی اس کے اندر مادہ ہے، غصے کو پی سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے، دل و دماغ اس کا جو ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں. تو اولاد کو وہ اولاد جو اس کے سامنے ہے پرورش پا رہی ہے، بلکہ دونوں کے سامنے ان کو سکھا رہا ہے کہ کیسے وہ اپنے اسپاؤس کا وہ خیال رکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے کسی چھوٹے چھوٹے جو فالٹ ہیں، خامیاں ہیں، ان کو اگنور کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. اور اگر کوئی سری غلطی ہو جائے تو غصہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. اس کو ناگوار گزرتی ہے یہ بات، اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات ناگوار گزرتی ہے لوگوں کو، اس لیے کہ فلاں مسئلہ اس میں فلاں چیز خامی ہے، یہ ہمارے یہاں برائی سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں. اب وہ یہ ٹیچ کر رہا ہے اور بچوں کے کریکٹر کا حصہ بن رہا ہے، ان کے بیہیویئر کا حصہ بن رہا ہے. اب وہ یہ پڑھا نہیں رہے، اور یہ چیز پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ یوں ہی اپنے عمل سے کنوے کی جا سکتی ہے. اور یہی ہے اصل چیز جو تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کہ بچے کے بیہیویئر کا، اس کے کریکٹر کا حصہ بن رہا ہے، وہ ڈھل رہا ہے اس کے اندر عمل کی وجہ سے، دیکھ کر کے. وہ اصلاً حقیقتاً یہ کوئی مصنوعی ورکشاپ نہیں ہے. صحیح ہے. اسی طرح اپوزٹ جائیں، والدہ ہے، خاوند بیوی ہے، وہ سب مشن میں ہے، اس کی پوزیشن سب مشن کی ہے، سرنڈر کرنے کی ہے. وہ دیکھ رہا ہے ایک آئیڈیل بیوی کیسی ہوتی ہے، ایک آئیڈیل ماں کیسی ہوتی ہے، وہ لے رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اپنی غلطی پہ اڑ نہیں جانا، اڑنا نہیں ہے، ضد نہیں کرنی، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا، اپولوجائز کر لینا ہے، ساری کر لینا، ایکسکیوز کر لینا، اس کے ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہے. کہیں اگر اوور ڈوز ہو جائے خاوند کی طرف سے، کوئی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اسے نہیں کہا، اس کو برداشت کر لیا، خاموشی اختیار کر دی. اب بیک وقت بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ ان کی کریکٹر کا حصہ بن رہا ہے. وہ سیکھ رہے ہیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. والدین اس کو ایک میسج دے رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں. اب ان کی یہ وہم و گمان میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے شعوری طور پہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو، ان کو یہ شعوری نہ ہو کہ ہمارا بچہ، ہماری اولاد جو ہے، ہماری بچی جو ہے ہم سے کچھ سیکھ بھی رہا ہے. لیکن چونکہ ان کی تربیت اسی نہج پہ ہوئی ہے دونوں کی، تو یہ تربیت سامنے آئے گی اور ان بچوں کے کریکٹر کا حصہ بنے گی. اس کے اگینسٹ خاوند روڈ ہے، اس کے اندر تحمل نہیں ہے، ریئیکشنری ہے، بات بات پہ غصہ ہے، بات بات پہ گالم گلوچ ہے. وہ بچے کی اور بچی کی شخصیت کا حصہ بنتا جائے گا. غیر شعوری طور پہ وہ اس کو لے رہے ہوں گے
اور ان کی شخصیت ایسا بن جائے گا، اور ان سے اس چیز کا الگ ہونا مشکل ہے۔ اس تربیت کے اثرات بہت دور رس ہیں، اور اس کی اصلاح بھی مشکل ہوتی ہے اگر بگاڑ پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ غیر شعوری طور پہ آپ کے تحت شعور میں چیزیں بیٹھتی رہتی ہیں، آپ کے عمل کا، آپ کے کردار کا حصہ بنتی ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے، یہ جو تربیت ہوتی ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے وہ کام کرواتی ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو تربیت ہوتی ہے، تربیت کا یہ فیز جو ہے والدین کے سامنے، والدین کے گھر میں۔ اس سائڈ پہ دیکھیں والدہ ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹیوٹی زیادہ ہے۔ وہ بچی کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی عدم برداشت، روڈنس، اکھڑپن، ضد، انانیت سکھا رہے ہیں، اور ان کے وہ کریکٹر کا حصہ بن گئے۔ کوئی بات ہوئی گھر میں، چھوٹی سی بات واقعہ ہوا، خاوند نے کچھ کہا، بیوی نے آگے سے تل پٹ جواب دے دیا، الٹپ جواب دے دیا، فوراً جواب دے دیا، ایک دم ریئیکشن شو کر دیا، اس کو ناراضگی اظہار کر دی۔ بچے نے اس کو لے لیا، اس کے تحت شعور میں چیز بیٹھ گئی، اور اس کے وہ کردار کا حصہ بن جائے گی۔ عملی زندگی میں وہ اسی بیہیویئر کا اظہار کرے گا، ہی کریکٹر اس سے ریفلیکٹ ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کتنا عام ہے کہ اگر والدین کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور اگر ان کو والدین بننے کے بعد بھی پتہ لگ گیا کہ ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ بچوں کے سامنے اپنے بیہیویئر کو، اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں کی وجہ سے، بچہ ہے یا بچی ہے، یا دونوں ہیں یا ایک ہے، ان کی وجہ سے اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں گے، اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے میں برداشت پیدا کریں گے، تحمل کا مظاہرہ کریں گے، تو کرتے کرتے انشاءاللہ وہ ان کی عادت بنے گی، اور انشاءاللہ اگر وہ بچوں کے سامنے ان چیزوں کو کنٹرول کر پائے تو کرتے کرتے انشاءاللہ وہ یہ ہوگا کہ اپنی پوری لائف کے اندر اس تبدیلی کو محسوس کریں گے، اور وہ تبدیلی کر پائیں گے اپنی اولاد کی وجہ سے۔ اگر پہلے ایسا نہیں ہو سکا، آج ہماری بات سن کر کے ہمارے والدین یا ہمارے جو بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کپل جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہماری بات آج سن رہی ہیں، دیکھ لیں، اس کو مان لیں، یہ بات ہے۔ بچہ میٹرک تک، 8 تک اپنا بیہیویئر شو نہیں کرتا، ایٹیٹیوڈ شو نہیں کرتا، لیکن جب جو ہی وہ باب قد کا ہوتا ہے اپنا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، تو مجھے کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے بول رہا ہے، کیسے بیہیو کر رہا ہے۔ اب وہ 10 سال، 15 سال، 12 سال وہ والدین بھول چکے ہیں، جو اس کے کردار کا، اس کے کریکٹر کا، اس کا شخصیت کا حصہ بننی چاہیے، یہی چیزیں اس کی شخصیت کے اجزاء جو ہیں وہ آپ نہیں ہے نا، وہ اس کو دیے، وہ بلڈنگ بلاکس آپ نے رکھے ہوئے۔ اس طرح بیٹی کا معاملہ ہے، وہ جا کے دوسرے گھر میں عدم برداشت کا مظاہرہ کرے گی، انانی کا مظاہرہ کرے گی، ضد کا وہ کرے گی، اپنی ضد پہ اڑی رہے گی، اس کو یہ چیزیں نہیں سکھائے گی، اس نے نہیں سیکھی، اس کی کردار کا ایسا نہیں ہے، اس کے لیے وہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ برداشت کرنا، سبمیشن کرنا، سرنڈر کرنا، حوصلہ، یہ تو ہو گیا آپس کے جو ہے بیہیویئر۔ اب گھر میں حالات آتے ہیں، تنگی بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے۔ ان دونوں کو جیسے والدین لے کر چلیں گے، ان دونوں حالات کو جیسے والدین فیس کریں گے، بچے بھی اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کو ایسے ہی فیس کریں گے۔ ان کو پتہ ہوگا، ان کے کردار کا حصہ ہوگا، انہوں نے سیکھا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے ان کے تحت شعور میں یہ بیٹھی ہوئی ہے، ایسے حالات میں یوں کرنا ہے، ایسے حالات میں یوں کرنا ہے، ایسے حالات میں شکر کرنا ہے، ایسے حالات میں صبر کرنا ہے، اور وہ صبر و شکر ان کی شخصیت کا حصہ ہوگا۔ ان کو اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مصنوعی طور پہ، یہ ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ یہ ان کی پوری اس سماج نے تو نہیں تو کہیں کم از کم اس خاندان نے تو نہیں، اگر کم از کم ان کی جو فیملی ہے، ان کے والدین ہیں، انہوں نے ان کو سکھایا ہوا، ان سے وہ چیز لے چکے ہوئے، ان کے کریکٹر کے اندر وہ سمائی ہوئی۔ یہ ہے وہ بات ہے جو آج کے والدین جو ان کے بچے چھوٹے ہیں، ان کے بچے بڑے بھی ہیں، وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں۔ الٹیمیٹ
آپ یہ سمجھیں کہ ناگزیر ہے یہ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیسے سماج ٹوٹ رہا ہے، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اولادیں بگڑ رہی ہیں، ہمیں آج بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ شاید کس سے پہلے کبھی رہی ہو۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ تھی، ہماری تہذیب کا حصہ تھی، یہ چیزیں ہماری تہذیب کا حصہ رہی ہیں۔ ایک تو اسلام کی تعلیمات ہے نا، سونے پہ سہاگا، لیکن ہماری تہذیب بھی ایسی ہی تھی اور ہے الحمدللہ۔ وہ بھی اب اس ایجوکیشن سے، اس ماڈرن ایجوکیشن سے، اس میٹریلسٹک جو ایجوکیشن ہے، اس مادہ پرستی کے دور میں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیسے ختم ہو رہی ہیں، کیوں ختم ہو رہی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔